چند باتیں میں عرض کرنی چاہتا ہوں۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر باوقار قائد جمعیت و جماعت فضیلت الشیخ جناب مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی مدنی صاحب حفظہ اللہ، اور ہم سب کے محترم اور انتہائی موقر شخصیت اور اس عظیم الشان کانفرنس کی ایک نشست کے صدر محترم فضیلت الشیخ جناب مولانا شمیم احمد ندوی صاحب حفظہ اللہ، ناظم جامعہ سراج النور سلفیہ جھنڈا نگر، اسی طرح سے اسٹیج پہ تشریف فرما معزز اور موقر علماء کرام، آیان جمعیت و جماعت، مقتدر خطبہ اعظام اور موقر مقالہ نگاران، دانشوران قوم و ملت، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے محترم سامعین اور سامعات، یقیناً یہ سعادت گھڑی ہم سب کے لیے انتہائی مسرت آمیز ہے۔ لکھنؤ جو تہذیب اور ادب کا شہر ہے، آپ اس کی تاریخ مجھ سے نہ سن کے صدر باوقار سے انشاءاللہ سے بات کریں گے۔ میں چند منٹ میں کچھ باتیں عرض کرنی چاہتا ہوں۔ ایک بات بڑی شدت سے جو میں نے محسوس کی 2003 میں لکھنؤ میں آیا، ایک ادارے کا قیام میں نے کیا اور زبردستی مجھے ضلعی جمعیت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ہمارے امیر محترم جو اس وقت صوبہ جمعیت کے امیر محترم ہیں جناب حافظ عتیق الرحمٰ صاحب طیبی حفظہ اللہ تعالی، یہ اور جب اس موقع پہ میں آپ سے مخاطب ہوں، ایک بہت عزیز اور محترم شخصیت جن کی یاد آ رہی ہے، اور اس وقت وہ نائب ناظم تھے ضلعی جمعیت کے، اور اس وقت ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان لوگوں نے مجھے مجبور کیا اور پھر ایڈا کمیٹی میں آیا، پھر ضلعی جمعیت کی تشکیل باقاعدہ جب ہوئی تو اس سے پہلے ضلعی جمعیت تھی، ایسا نہیں کہ باقاعدہ تشکیل ہوئی، لیکن آپ سنیے گا کسی سے میں کیا بیان کروں اسے کہ کیا کچھ ہوا۔ میرے پاس بھی ادارہ ہے لیکن میں نے اپنے ادارے کی کبھی تشہیر نہیں کی ہے جمعیت کے اسٹیج سے، میں اس کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، لیکن یہ ہوا پہلے ماضی میں، جو تلخ حقیقت ہے اور جس کا بیان کرنا اور جس کو آپ کے سامنے لانا ضروری ہے۔ 2003 سے لے کر کے 2025 میں ہم داخل ہیں، بلکہ ختم ہونے کو ہے، اور جس کرب کی منزل سے ہم لوگ گزرے ہیں وہ بہرحال میری کتاب پہ بھی آئے گی تو اس میں دیکھیے گا انشاءاللہ۔ برادران یوسف نے قدم قدم پہ مخالفت، یہاں تک کہ بعض دروس میں میری انگلیاں تک مروڑی گئی، عین عید کے دن ہمارے گھر پہ پتھر بازی ہوئی، گاڑی توڑی گئی۔ جرم کیا تھا؟ جرم صرف اتنا تھا، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ یقین جانیے ہم نے تو امام الفقہاء نعمان بن ثابت امام رحمۃ اللہ علیہ کے حیات و خدمات پر، ان کی سیرت پر ہم نے خطاب کیا ہے، یوٹیوب پہ موجود ہوگا، سیرت ہمارا جب چل رہا تھا۔ لیکن پھر بھی چونکہ لوگ اس طرح آتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور رمضان میں ایک پورا خاندان ہمارے محلے کا اہل حدیث ہوا، اور ایک لڑکا تو 29ویں شب کو آیا، اور وہ چیز تھی 200-250 لوگ اکٹھا ہوئے، گاڑی دوڑی، مسجد پہ حملہ کیا، گھر پہ کیا۔ ہمارے امیر محترم اس وقت ناظم اعلیٰ تھے مرکزی جمعیت کے، ان کو، اور میں جب یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں تو میرا دل یقیناً رنج و غم سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے برادر مکرم فضیلت الشیخ جناب مولانا عبد المنان سلفی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اور اسی طرح سے ہمارے رفیق محترم جناب مولانا محمد العین صاحب حفظہ اللہ جو نائب امیر ہیں صوبہ مشرقی یو پی کے۔ میں نے آنن فانن ایک ہفتے کے اندر یو پی پریس کلب میں پریس کانفرنس بلائی اتحاد ملت آپسی بھائی چارہ کے عنوان سے، اور دارالمدت العلماء کے جو محتمم ہیں ڈاکٹر سید الرحمان صاحب عاظمی حفظہ اللہ، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عطا فرمائے، ان کو انوائٹ کیا، مختلف مکاتب فکر کو، شیعہ کے عالم دین قلب صادق کو، اور ہمارے امیر محترم وہاں سے تشریف لائے۔ میں نے ان لوگوں کو اس لیے کیا کہ ظاہر ہے بے سر و سامانی کے عالم لوگ تھے۔ اس موقع پہ ایک چیز میں نے جو کی کہ میڈیا کو میں نے باقاعدہ طور پر اللہ کے فضل سے استعمال کیا، جو آج لوگ بہت اعلیٰ پیمانے پہ استعمال کر رہے ہیں۔
تو میں میڈیا ہاؤس پہنچ گیا اور وہاں یعنی خبر جو شائع ہوئی باقاعدہ 4 مقامی چینل والوں نے، ٹی وی کا دور تھا، 2009 کی یہ بات ہے، اور باقاعدہ تو نشر ہوا ہمارا پروگرام، تو جہاں اہل حدیث نہیں پہنچے وہاں اہل حدیث کا وجود گھروں میں پہنچ گیا الحمدللہ۔ اس طرح سے میر جمع ہیں، احباب حال دل کہلے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، تو وہ ایک کرب کی منزل تھی، اور کس طرح سے مخالفت اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان احباب کو جنہوں نے قدم قدم پہ ہمارا ساتھ دیا۔ بہت لوگ تھے جنہوں نے ساتھ دیا، نام میں لوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال میرے محترم وہاں سے تشریف لائے مولانا منان صاحب رحمہ اللہ رحمۃ الواسعہ، اور جن کو مجھے کرایہ نہیں دینا تھا تو میں نے ان کو بلا لیا، اور یو پی پریس کلب میں صرف 2 گھنٹے کا پروگرام تھا اتحاد ملت آپسی بھائی چارہ کے عنوان سے۔ میں جب کلب صادق صاحب کے پاس پہنچا تو آپسی بھائی چارہ عنوان تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ عید کے دن کیا کیا حملہ ہوا ہے اور کس طرح سے وہ کیا ہے لوگوں نے، برادران یوسف نے، جو تبلیغ کے لیے نگر نگر ڈگر ڈگر پھرتے رہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جب آپسی بھائی چارہ کا عنوان سنا تو ایک لطیفہ سنایا کہ بہار میں اسی طرح کا ایک پروگرام تھا، تو میں نے وہاں کہا بھائی ہم تو اپنے ان بھائیوں کو یعنی غیر مسلموں کا بھائی سمجھتے ہیں اور یہ ہمیں چارہ سمجھتے ہیں۔ پہنچے وہ، اور انہوں نے جو بات کہی وہ بات بتانے کے لیے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ انہوں نے مخاطب کر کے کہا، میرے محترم اس کے گواہ ہیں کہ بھائیوں یہ دین کس نے بنایا؟ اللہ نے اس شخص سے بات کی بھائی، تو پھر جواب دیتے ہیں کہ دین اللہ نے بنایا، دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، دین اسلام۔ میرے بھائیوں یہ فرقے کس نے بنائے؟ یہ ان کا سوال تھا۔ پھر کہتے ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی۔ پھر جواب دیتے ہیں میرے بھائیوں یہ فرقے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ تو بھائیوں جو دین اللہ کا بنایا ہوا ہے اس کو اوپر رکھو، اور جو فرقے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اس کو نیچے رکھو، تبھی اتحاد ہے ہوگا۔ کتنی بڑی بات اللہ نے اس شخص سے کہلوائی۔ جو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے وہ فرقہ تو ہو سکتا ہے، دین تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ایک اچھا پیغام گیا۔ انہوں نے پتھر بازی کی، ساری چیزیں کہ ہمارا نائب وہاں کو گھسیٹ کے مارا، تو کیا ہم لوگ تو محفوظ تھے الحمدللہ، گھر میں تھے، زور کے بعد کا یہ حادثہ ہے۔ لیکن وہ پیغام جو آپسی بھائی چارے کا گیا وہ بہت دور تک گیا الحمدللہ۔ اور جوگ در جوگ اب اس وقت جو ہے 25 سے زائد مساجد ہیں الحمدللہ۔ اس وقت 1-2 مسجدیں تھیں اور چھپر ڈال کر کے ہم لوگوں نے 11 مہینے جب مسجد سے نکالے کہ نماز شروع کی۔ تو ایک لمبی داستان ہے کہ سنیے گا، وقت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا پروگرام بھی اتحاد کا مظاہرہ ہم اس سے کرنا چاہتے ہیں۔ اتحاد و اتفاق، کبھی ہم نے کسی فوری مسئلے پہ کوئی بات نہیں کی۔ خلفائے راشدین اتنا پیارا عنوان ہے، اس میں سب کو شامل ہونا ہے، اور ہم نے دعوت بھی دی تھی دانشوران قوم و ملت کو، اور اسی طرح سے جن کو اللہ توفیق دے گے وہ آئیں گے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اور اس موقع پہ ہمارے جو صوبہ جمعیت کے اس وقت امیر محترم ہیں جناب حافظ عتیق الرحمٰن صاحب طیبی حفظہ اللہ، بڑی ڈھارس سے انہوں نے بتائی، اور ہمارے جو نائب ناظم تھے انہوں نے جن کا انتقال ہو گیا ہے، قدم قدم پہ آج جب یہاں موجود ہیں ہمارے سلفی صاحب رحمہ اللہ، عبد المنان صاحب رحمہ اللہ کی کمی ان کے فرزند رجمند پوری کر رہے ہیں، اور ان کے دست راست مولانا رسول اللہ صاحب مدنی حفظ اللہ پوری کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے اس بزم کے صدر مجلس استقبالیہ مولانا محمد ابراہیم صاحب مدنی حفظ اللہ، اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔